اهدنا الصراط المستقیم۔ ادارہ امن و تعلیم کا شکریہ کہ جنہوں نے اس کاز کو اٹھایا۔ یہ جو صحابہ کی تکفیر یا صحابہ پہ سب و شتم ہو رہا ہے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دین اہل بیت کو نہیں پڑھا۔ جناب احمد فاطمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اسباب اور کیا طریقے ہیں جس سے ہم اتحاد بین المذاہب کو ہم قائم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ جہاں تک بات ہے اتحاد امت کو قائم کرنے کی، تو اتحاد امت کو قائم کرنے کے لیے بنیادی عوامل یا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان نکات پر آئیں کہ جہاں جو اکٹھے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قرآن ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم باقاعدہ نصاب بنائیں، ایسا نصاب جو کہ مسلمین کے درمیان تمام مدارس کے اندر، کیونکہ دراصل منافرت بھی پھیلتی ہے تو وہ مذہبی طبقے کے ذریعے ہی پھیلتی ہے، تو اصل مدارس کے اندر مثلا عربی لینگویج کا نصاب مشترک ہے۔ ابھی جو کچھ اختلافی چیزیں ہیں، مثلا احادیث کی الگ کتابیں ہیں، یہ تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر کے ایک مشترک نصاب بن سکتا ہے اگر تمام علماء بیٹھ جائیں، جو کہ تمام مسالک کے مدارس میں پڑھایا جائے۔ مثلا اس کے اندر حاشیہ لگایا جائے کہ یہ موضوع ہے، اس پر شیعہ فقیہ یہ کہتا ہے، دیوبندی فقیہ یہ کہتا ہے، اہل حدیث فقیہ یہ کہتا ہے۔ تو جب تک ہم مشترک نصاب پر نہیں آئیں گے تب تک یہ ممکن نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تمام امور جو کہ نفرت پھیلانے کی وجہ ہیں، وہ شخصیات، وہ ادارے، وہ مساجد، وہ مدرسے، وہ مراکز، ان کو روکنا اور بند کرنا ضروری ہے۔ ان کے راستے میں مثلا ان کے فنڈرز کو روک کے ختم کرنا ضروری ہے کہ ان کو جب تک فنڈ ملتا رہے گا، ایک ذرار مرکز کو جب تک فنڈ مل رہا ہے وہ وہاں سے شر نکالے گا، ایک فرقہ پرست کو جب تک پیسہ مل رہا ہے وہ کرے گا، اس کے فنڈز کو روکنا ضروری ہے۔ دوسرا، اس کو جو قانونی سپورٹ کوئی نہ کوئی ادارہ یا شخصیات دے رہی ہیں پس پردہ رہ کر، اس کو روکنا ضروری ہے کہ FIR ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، جیسا کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ نے بہت واضح طور پہ فرمایا کہ وہ تشیع جس کی پیچھے انگلستان ہے، MI6 ہے، اور وہ تسنن جس کے پیچھے CIA ہے، یعنی تکفیریت اور نصیریت، ناصبی اور نصیری، ان دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ آج ضروری ہے کہ علماء مثلا اہل سنت علماء ناصبیت کے خلاف کھڑے ہوں اور شیعہ علماء نصیریت کے خلاف کھڑے ہوں، تب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم مصلحت کا شکار رہیں گے کہ نہیں عوام کیا کہے گی، وہ بھی تو اس طرح، وہ بھی تو اس طرح، تب تک تو مشکل ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے اتحاد امت جس کو آج کے دور سے زیادہ مشکل دور میں، مثلا رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد جب امت میں وہ تنازع کھڑا ہوا جس کے اوپر شیعہ سنی کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کون ہوگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے یا امام علی علیہ السلام ہوں گے، وہاں پر امام علی علیہ السلام کا اپنا رویہ کیا تھا کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہوئے، اسٹیپ بیک کیا، کیوں؟ اتحاد امت کے لیے۔ اگر اس منزل پر جب اصل موضوع جہاں جن شخصیات کے درمیان اختلاف کا تھا وہاں اتحاد امت کی خاطر اقدام ہو سکتا ہے، تو یہاں علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو یا حضرت ابوبکر کے پیروکاروں کو سوچنا چاہیے کہ جب اکابرین بنیاد پر یہ کام کر سکتے، مثلا علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اے گرفتار ابوبکر و علی ہوشیار باش، تو یہ گرفتار ہیں، یہ پیروکار نہیں ہیں۔ آج جو فتنہ بازی میں مبتلا ہے تفرقے میں، یہ گرفتار ہیں اس شہر کے اندر، ایک حضرت ابوبکر کے شہر میں گرفتار ہے طبقہ، ایک حضرت علی کے شہر میں، اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر و حضرت علی نے اتحاد امت کے لیے بہت سی جگہ پر کمپرومائز کیا، جہاں کیا جا سکتا ہے وہ سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ یہ کیا ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو کچھ کہے بغیر اہل بیت کی فضیلت بیان کریں، یا اہل بیت کی فضیلت صحابہ کی تکفیر اور صحابہ کو برا بھلا کہے بغیر ہم شان اہل بیت بیان کریں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جب یہ ریلیاں نکلتی ہے آپ کے سامنے تبت سینٹر میں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہوئی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوئی، پھر ہر ایکشن کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت سے جو طبقہ ہے وہ روڈوں پہ آتا ہے، چوک چوراہوں پہ آتا ہے۔ سر علامہ صاحب نے کہا کہ وال چوکنگ ہوئی، تو یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صحابہ کی تکفیر کیے بغیر اہل بیت کی شان بیان نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور خود اہل بیت علیہ السلام کا جو مکتب ہے، جسے ہم مکتب قرآن و اہل بیت یا مذہب تشیع کہتے ہیں، اس کے اندر اہل بیت کی جتنی شان بیان ہوئی ہے اس میں کہیں صحابہ کی تکفیر نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ کی تکفیر یا صحابہ پہ سب و شتم ہو رہا ہے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دین اہل بیت کو نہیں پڑھا۔ اب چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں اور انہیں عوام سے ریٹنگ چاہیے،
تو یہ وہ کام کرتے ہیں، یہ مثلاً وہ مسالے دار وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھڑکتے ہوئے موضوعات پر بات کرتے ہیں جس سے لوگ ان کو کوئی بڑی چیز سمجھے. یعنی وہ حضرت علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ علامے ہیں جن کو جہلا نے علامہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. صحابہ کی تکفیر کیے بغیر ہی اہل بیت کی شان بیان ہو سکتی ہے. مثلاً ہمارے استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں فلاں صحابی نعوذ باللہ کمتر تھے اور اس لیے علی علیہ السلام برتر ہیں. آپ صحابہ کے فضائل بیان کریں اور پھر بتائیں کہ ان کے اندر علی علیہ السلام کی یہ منفرد شخصیت ہے، پھر جا کر یہ فضیلت بیان ہوتی ہے. تو یہ عوام کے اندر جو وہ عوام کے بنائے ہوئے علامے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو جوہلا کی فیکٹری سے جو نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عمل یہ بھی روکا جا سکتا ہے. روکنے کے لیے صرف ایک کام کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ علماء جو جانتے ہیں بہت کچھ وہ یہ کام قدم اٹھائیں کہ مثلا وہ تکفیر صحابہ کیے بغیر وہ نہیں کرتے تکفیر صحابہ، لیکن وہ خاموش بھی ہیں. وہ اس موضوع کو اٹھائیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کی، آپ فضائل اہل بیت، تعلیمات اہل بیت بیان کر سکتے ہیں. مثلا مجلس حسین کے اندر سامنے شیعہ حسین بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر ایک غائب مخاطب سے مثلا اہل سنت سے یا صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیعہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم بتائیں، اس کو اہل بیت کے فضائل بتائیں. آپ ایک غائب سے بات کریں، حاضرین سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بہرحال علماء اگر اس پر سٹیپ اٹھائیں اور یہ سنت شروع کریں تو یہ ممکن ہے، ممکن ہے.